اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سنڈے کا ہمارا ٹاپک پرورش اولاد کے حوالے سے آپ کی میزبان نبیلہ علی لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا اس حوالے سے تیسرا پروگرام ہے، اور ہم نے اس سے پہلے اپنے پروگرام میں پرورش اولاد کے جو پہلے دو پہلو بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ان پہ ہم نے روشنی ڈالی، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ رسول خدا کی وہ حدیث جس میں کہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت یعنی اس مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بس ہمیں اسی حدیث پہ غور کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی کیا آخرت اور دنیا میں کیا انجام ہو سکتا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسی پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کیونکہ پہلے جو دو پہلو ہم نے جس پہ روشنی ڈالی وہ ایک تھا اسپاؤس سلیکشن، کیونکہ بچے کی پرورش کا آغاز وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کے بعد جو شادی کے رسومات تھیں اس کا بھی کیسے نئے کپل کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، اور وہی اثر جو ہے وہ آگے بچے پر بھی اثر انداز کرتا ہے۔ تو وہ دونوں جو مرحلے ہیں اگر وہ حکم خدا کے مطابق انجام دیے جائیں تو ایک بہت اچھی بیس، ایک بہت اچھی فاؤنڈیشن لے ہوگی، اور جب بنیاد اچھی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اوپر بلڈنگ بھی جو ہے وہ خوبصورت ہی بنے گی۔ تو پریگننسی آج ہمارا ٹاپک، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کن کن چیزوں کی جو ماں ہے اس کو کن کن چیزوں کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ ہر اس کا جو ایکشن ہے، ماں کی غضبناکی، اس کی گھبراہٹ، یعنی کہ اس کی ہر ناپسندیدہ حرکت یا اس کے اچھے اخلاق یا اس کا ایمان، اس کا تقوی، لوگوں کے ساتھ اخلاق کس طرح سے پیش آتی ہے، مطلب کہ جو بھی اس کے اندر اچھے اخلاق کی صفات ہیں وہ بچے پر اچھی یا بری اثرات، جو اچھی اور بری صفات دونوں کا بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اور بچے کا کہتے ہیں کہ بچے کی خوش قسمتی اور بدبختی جو ہے وہ ماں کے رحم میں ہی رکھتی جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اکثر آج کل بھی لوگ بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دینی راستے پہ کیوں نہیں قائم ہیں، دین سے کیوں ہٹ رہے ہیں، کیوں دور ہو رہے ہیں، کیوں ان کے اندر دین کا شوق نہیں ہے، اور ہم کو مجبور کر کے ہم ان کو مساجد اور بارگاہوں میں لے کے آتے ہیں اور وہاں بھی وہ اپنا انٹرسٹ شو نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم نے پریگننسی میں اپنے بچوں کو وہ اس طرح سے تربیت نہیں کی بچوں کی جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ آج ہم انشاءاللہ وہ تمام مائیں جو ابھی ینگ ہیں یا ابھی نیولی میرڈ کپلز، ان کے لیے ایک بہت ہی ہم امپورٹنٹ میسیج دے رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کا تعارف کراتی ہوں، میرے ساتھ آج ناظرین کی محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ تو ہمارے پروگرام میں آج نہیں شرکت کر پا رہی ہیں، ان کی طبیعت ناساز تھی اس وجہ سے، اور ہم اور آپ سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو لمبی صحت مند زندگی عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور آج جو میرے ساتھ اس پروگرام میں شرکت فرما ہیں
ان پچھلے پروگرامز میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی تھی. آج پھر ہمارا اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شمولیت کے لیے تشریف لائی ہیں ڈاکٹر رخسانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر رخسانہ آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنے دنوں سے کتنی مصروف ہیں اور آج بھی آپ کہیں گئی ہوئی تھیں اور وہاں سے ہمارے پروگرام کے لیے جلدی اٹھ کے آئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کو اس چیز کا احساس کہ یہ کہ پروگرام اور میں نے بھی جو کمٹمنٹ کیا تو میں اس کو پورا کروں. انشاءاللہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ آمین. سب سے پہلا جو سوال ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پریگننسی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ روزمرہ زندگی میں ایک ماں کو پریگننسی کو کیسے لینا چاہیے؟ سب سے زیادہ میں ٹی وی کے توسط سے اپنے لوگوں کو یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ پریگننسی ایک بیماری نہیں ہے. میں اب ہر اپنے مریضوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اور جب ہمارے مریض آتے ہیں اور وہ بہت عجیب برا سا منہ بنا کے آتے ہیں کہ مطلب ہمیں یہ ہو رہا ہے یہ وہ، تو ہم کہتے ہیں ہمیں پہلے مسکرا کے دکھائے، اس لیے کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی لمحہ زندگی میں نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ یہ بچہ چاہتے ہیں ہیلدی اور آپ کی خوشیوں کے ساتھ اس کی وابستگی ہے تو پھر یہ بیماری تو ہے ہی نہیں. بے شک. اور اس کے اینڈ پہ آپ کو اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت خوبصورت ملنے والا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ ایک پودا لگاتے ہیں گھر میں، ایک پھول کا بھی لگاتے ہیں، تو آپ کیا ہوتا ہے جب آپ بہت شوقین ہوتے ہیں تو آپ روز صبح اٹھ کو جا کے دیکھتے ہیں، پانی دے رہے ہوتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کوئی کھاد کیسی اچھی ڈال دیں. اچھا کہیں اگر اس پودے کو دھوپ کی ضرورت ہے تو تھوڑا دھوپ میں کر دیں. مطلب کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان میں اس حد تک وہ محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اسی کی فکر میں رہتے ہیں. مجھے یاد ہے میری ایک دوست پاکستان جا رہی تھی تو اپنے دونوں پودے مجھے دے کے گئی. حالانکہ میں بہت اچھی گارڈنر نہیں ہوں لیکن میں نے اس کے پودوں کی اس سے بھی زیادہ حفاظت کی. تو اب یہ میں پودوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ پھر سوچئے بچہ کیا چیز ہوتا ہے. بے شک. کتنا مطلب اس کی کوئی قیمت کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ ایک جذبات بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو وہ ایک مطلب آپ اگر پریگننٹ ہیں تو اٹس اے نارمیلٹی. آپ اپنے صبح کا بھی آغاز اچھی طرح کریں، دوپہر کو بھی اسی طرح اپنے کام انجام دیں، ہنستے مسکراتے ہیں. ٹھیک ہے تکلیف ضرور ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی. اسی لیے میں یہ اپنی جگہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ بیٹھے ہیں کہ بچے کی موومنٹ ہے اس کو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، لیکن طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، طبیعت ہے، وامٹنگ ہے، آپ اپنے کاموں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ فلاں کام کر لیں، آپ کا کوئی اور چھوٹا بچہ ہے. مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے جب ایک ٹرائمیسٹر گزر جاتا ہے دوسرے میں آتے ہیں تو وہ والے کیفیت ہٹ جاتی ہے اور آپ بہتر فیل کرنا شروع کرتے ہیں پھر آپ کے ہاتھ پہ. تو مطلب یہ کہ آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نارمل فزیولوجیکل فینومینا ہے، کوئی پیتھولوجی یعنی کوئی بیماری نہیں ہے. اگر آپ اس کو دل سے قبول کر لیں اور آپ کے اطراف کے لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ایک خوشیوں بھرا عمل ہے تو میرا خیال ہے ایک نارمل زندگی گزارنی چاہیے. اور جو تکلیف ہے وہ آدھی تکلیف تو ویسے ہی دور ہو جائے گی کیونکہ آپ پازیٹیو سوچنے لگ جائیں گے. اس کے بارے میں جب اچھا سوچیں گے تو طبیعت ویسے ہی کیونکہ فیل بیٹر. کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ پریگننسی از فل آف پرابلمس. مطلب اچھی سے نارمل، اچھے سے اچھی پریگننسی میں بھی کچھ نہ کچھ تو روز ہوتا ہے. بالکل کچھ نہ کچھ تو چلتا ہے. لیکن عموماً ابھی آپ نے جب کہا نا کہ یہ نہ سمجھے کہ بیمار ہے، لیکن عموماً میں نے دیکھا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے. اس کو وہ ایکسپیکٹ کری ہوتی تو اس کو اسی طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے. تو دوسرے کو بھی یہی سوچ ملتی کہ میں شاید بیمار ہوں، میں سم تھنگ رانگ ود می، کہ میرے لیے کوئی اور. بہت عجیب باتیں میں نے نوٹ کی. ہم لوگ مطلب کے زمانے میں جب ہم مجلس جاتے تھے ہمیں یاد ہے ہم اپنے فرشوں پہ بیٹھتے تھے. آج کل میں نے دیکھا کوئی پریگننٹ لیڈی انٹر ہوتی ہے لوگ فوراً کرسی بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب آرام ہوتا ہے پہنچتا ہے، لیکن خدا نخواستہ ناٹ انکیپیبلٹی نہیں ہے. مطلب وہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں کہ کوئی نیچے نہیں بیٹھ سکتے. تکلیف ہوتی ہے اٹھنے نہیں، لیکن اٹس لائک این ایکسرسائز ہے. بالکل بالکل. آپ اس کو کیسے لیتے ہیں یہ آئی تھنک سوچ پہ ہے کہ آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں. تو میڈیکلی آپ کیا کہیں گی کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس دوران میں، کن چیزوں سے محتاط رہنے اور کون سی چیزیں بہتر ہیں؟ ایک تو یہ کہیں گے ہم کہ پریگننسی جب آپ پلان کرتے ہیں
دماغی طور پہ جب آپ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں ہماری خواہش ہے یا ہمارے یہاں کوئی بیبی ہوئے تو آپ کو کچھ منتھس پہلے سے فولک ایسڈ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس ملک میں تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ جی پیز کے پاس آپ جا سکتے ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ کہ اوور دا کاؤنٹر لے سکتے ہیں. فولک ایسڈ اس لیے لیتے ہیں کہ جو برین کی ڈیفارمیٹیز وغیرہ ہوتی ہیں ان سے روکتا ہے, اور نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس سے بھی روکتا ہے اگر فولک ایسڈ لیں. تو ایک آپ لوگ مطلب ان پروگراموں کا یہی فائدہ ہونا چاہیے ہے کہ جو عام دیکھنے والے, جو ڈاکٹروں کے جنرلی دیکھیے جوان خاتون کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جب تک وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے جو امپورٹنٹ ٹائم جس میں فولک ایسڈ چاہیے ہوتا ہے. اچھا, وہ بگننگ کا جو سیمسٹر فرسٹ سیمسٹر ہاں اس میں. تو اس لیے چاہیے کہ جو بھی ینگ لوگ ہیں جو پلان کر رہے ہیں وہ شروعات سے ہی کئی مہینے پہلے سے لینا شروع کر دیں, تاکہ جب آپ پریگننٹ ہو تو آپ کی وہ اس کا فائدہ آپ کو پہنچے, آپ کے بچے کو. 5 ملی گرام اس کی ہوتی ہے, مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد ہے, 4 ملی گرام, کیونکہ آج کل میں obstetrics پریکٹس نہیں کر رہی ہوں تو بہتر ہے کہ اپنی جی پی سے پوچھیں. اور ہو سکتا ہے ہر پیشنٹ کی ویری کرتی ہو. نہیں, جو لوگ دواؤں پہ مختلف قسم کی جو لوگ دوائیں لیتے ہیں جن کا فولک ایسڈ میٹابولزم پہ اثر ہوتا ہے تو ان کو تھوڑی سی ہائر ڈوز لینی ہوتی ہے جی. اور ورنہ عام طور پہ میں اگین پھر کہہ رہی ہوں کہ اب مجھے صحیح ڈوز اس لیے نہیں یاد ہے کہ میں بہت دنوں سے obstetric پریکٹس نہیں کر رہی ہوں, تو آپ اگر اوور دا کاؤنٹر بھی جائیں گے وہاں پہ بھی پتہ چل جائے گا, اور جی پیز بھی مطلب یہ بہت نارمل کامنلی ملتی ہے. ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ فولک ایسڈ جو لینا ہے وہ پہلے سے لینا شروع کریں. لیکن جو لوگ کچھ دوائیں ہیں اینٹی ایپیلیپٹکس یا کچھ لے رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو زیادہ ہائی ڈوز لینا پڑتی ہے, وہ بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں پلیز. اوکے. اور ایسی غذائیں بھی لے سکتے ہیں. بہت سے جو سیریلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ فورٹیفائڈ ہوتے ہیں, یعنی فولک ایسڈ اس میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ جب ایسا پریگننسی پلان کریں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں. یہ تو غذا کے حساب مطلب دوا کے حساب سے, اور یہ اس کو آپ دوا نہ سمجھیں, سب وٹامن. اوکے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیلشیم لے لیں اور ہم آئرن لے لیں, تو پلیز برائے مہربانی ہر کوئی کیلشیم بھی نہ لے, ہر کوئی آئرن بھی نہ لے. آئرن کا لیول اگر 10 ملی گرام سے کم ہے تو پلیز اچھے سے پہلے اپنی ہر ایک سمجھ لے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو آپ کو جی پی کے پاس جانا چاہیے. وہ آپ کو مڈ وائف کو ریفر کرتے ہیں, یا جی پی خود انیشیلی فیو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اب آپ کو آئرن لینا ہے یا نہیں لینا ہے. لیکن اگر آپ جوان ہیں, اچھی غذا کھاتے ہیں, تو ہر ایک کو آئرن کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہر ایک کو کیلشیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت پرانے زمانے کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے ہر وقت ہر جگہ ٹیسٹ اویلیبل نہیں تھے, اویلیبل تھے بھی تو اتنی کامنلی نہیں کراتے. اور جہاں تک اگر دیکھا جائے تو پریگننسی میں ہر وقت ٹیسٹ کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک نارمل ہیلدی وومن دکھ رہی ہوتی ہے, بالکل ان کو پتہ چلتا ہے, اس کے سمٹمز ہوتے ہیں جی, آئرن ڈیفیشنسی کے, ویکنیس ہوتی ہے, بلرنگ ہوتا ہے, آپ کو کمزوری اٹھنے بیٹھنے میں فیل ہوتی ہے, تو وہ اور اسکن پیل ہوتی ہے, یا آپ کی غذا سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پیور ویجیٹیرین ہیں, یا اگر ویجیٹیرین نہیں بھی ہیں لیکن آپ غذا صحیح طرح نہیں کھاتے. تو لیکن ماشاءاللہ اس ملک کا یہ اتنا کامن پرابلم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہ کہیں گے کہ وٹامنس لینے کے لیے آپ اچھے فروٹس کھائیں, سبزیاں ضرور شامل کریں غذا میں, کیونکہ جتنا آپ غذا سے وٹامنس, منرلز اور یہ جو واٹر ہے یہ سب فروٹس میں اتنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم کاؤنٹر پہ جا کے دوائیں خرید کے کھائیں. جو اللہ نے مطلب اپنی چیزوں میں اس قدر طاقت رکھی ہے, اور اس سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جلن بھی کم ہوتی ہے, آپ کو ہیوینس بھی نہیں ہوتی, ویٹ بھی نہیں بڑھتا, اور پریگننسی بھی اچھی گزرتی ہے. بالکل. تو آپ یہ ایڈوائز کریں کہ اپنی مرضی سے کوئی وٹامنز آئرن وغیرہ نہیں استعمال کریں, جو ڈاکٹر پرسکرائب کر رہا ہے وہی استعمال کی جائے. اور اپنے دوستوں, رشتہ داروں اور بڑی جو بزرگ ہیں ان کے مشورے, اچھے مشورے ضرور لیں, لیکن یہ مشورے کسی کے بھی قبول نہ کریں کہ یہ کھا لو اور وہ کھا لو, کہ مطلب یہ وٹامن لے لو اور یہ وٹامن لے لو. ہاں. دوسری خوراک میں تو ٹھیک ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں, وہ اچھی ایڈوائز دیتے ہیں بالکل اس سچویشن میں, اس حالت میں آپ کو کون سی خوراک ہے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہوگی. بالکل صحیح. جی, تجربے کا کوئی مول نہیں ہے. بالکل.
تو وہ اس کو اس جو مشورے کو لے لیں، لیکن جو کبھی کبھی اپنی ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں کہ میری پریگننسی تھی تو میں نے اس میں یہ وٹامنس کھائے تو میں صحیح رہی ہوں. تو کیونکہ شروع کا جو پیریڈ ہوتا ہے فرسٹ سیمیسٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے کئیوں کے لیے. تو اس ڈیفیکلٹ کئی دفعہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کئی مدرس. تو اس لیے وہ گھبراہٹ میں جب کوئی آپ کو کوئی بھی چیز سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں بس یہ میری سیٹل ہو جائے طبیعت تو میں یہی لے لوں گی. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم ٹرائمیسٹر وائز چلیں تو فرسٹ ٹرائمیسٹر بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ پریگننسی میں بعض لوگوں کو بہت وامٹنگ ہوتی ہے اور بعض بہت لکی ہوتے ہیں، ان کو بالکل وامٹنگ نہیں ہوتی. تو جن لوگوں کو وامٹنگ ہوتی ہے تو ان کو ایک مشورہ یہ ہے کہ جب ارلی اٹھیں تو پورے وقت خالی منہ نہ رہیں، نہار منہ وہ بسکٹ یا کوئی چیز بستر پہ لیٹے لیٹے اٹھ کے کھا لے. اس لیے کہ جب آپ خالی پیٹ اٹھ کے چلنا پھرنا شروع ہوتے ہیں اور وامٹنگ ایک بار شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کچھ کھا بھی نہیں پاتے اور آپ کو کمزوری ہوتی ہے. پھر میں بہت زیادہ یہ بتاتی ہوں، جب میں آبسٹیٹرکس پریکٹس کرتی تھی تو میں یہ کہتی تھی کہ بھئی آپ چکنی غذائیں یا سالن یا روٹیز پہ اتنا توجہ نہ دیں، فوڈ کو گرل کر لیں، ڈھیر سارا نیبو نچوڑ لیں اس کے اوپر اور آپ آرام سے کھائیں اس کو، اور ڈھیر سارا سیلڈ لے لیں. یا جو چنے ہوتے ہیں ہمارے کابلی چنے فل آف پروٹینز ہوتے ہیں، اس طرح کی غذا سے آپ کو اچھی بھی لگتی ہے. بھٹا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو متلی بھی نہیں ہوئے گی، بالکل. اورنجز ہیں اور آپ کا طاقت بھی دیں گی. لیکن آپ اگر گریسی فروٹ کھائیں گے، سالن، یہ سب، تو اس سے متلی بے شک ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ اس سے آپ کو بہت صحت میں افاقہ بھی ہو. تو وہ چیزوں پہ توجہ دیں جو آپ خوبصورتی کے ساتھ کھا سکیں. کھانے کو خوبصورت ہوگا تو خود بخود دل چاہے گا، لیکن گرل فوڈ کھائیں خوب نیبو نچوڑ کے، سیلڈ رکھ کے، تو وہ آپ کے لیے زیادہ میرے خیال قابل. اور یہ بھی ہے کہ نارمل روٹین میں تو ہم یوز ٹو ہوتے ہیں کہ ایک میل صبح ناشتہ کرنا ہے، پھر دوپہر کو کچھ کھانا ہے یا رات کا میل ہے. لیکن پریگننسی میں اگر ہماری سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر جو ہے اس میں اگر آپ کے سکنس ہو رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر تھوڑے گیپس پہ، تھوڑے وقفے پہ کچھ آپ نبل کر سکتے ہیں، رادر دین کہ ایک دم پیٹ بھر لیں، کیونکہ وہ بھی ایک دم سے وہ جو ہے اس سے پھر سکنس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. آپ نے بجائے ارشاد فرمایا اوور آل ہی پریگننسی میں چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تھوڑی تھوڑی غذا کھائیں، کیونکہ پریگننسی میں جو ڈائجیشن ہوتا ہے اور ایبزارپشن بہت سلو پروسیس ہو جاتا ہے، بہت سلو ایبزارپشن ہوتا ہے. تو فوڈ زیادہ تر پیٹ میں دھرا رہتا ہے اور آپ کو بار بار وامٹنگ فیل ہوتی ہے. تو اگر آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو اس کی ایبزارپشن بھی، اور دیر تک وہ بہت سارا فوڈ آپ کے معدے میں جمع بھی نہیں رہے گا. ایک اور اس حوالے سے بات کہوں گی، یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گی ڈاکٹر رخسانہ، کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم بریک کے بعد پھر انشاءاللہ آئیں گے. تو جہاں پہ ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا انشاءاللہ وہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین، ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اور پھر بریک کے بعد ہم ملتے ہیں انشاءاللہ. وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا انشاءاللہ تعالی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا پروگرام ان تمام ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، آج کا ہمارا ٹاپک پرورش اولاد کے حوالے سے، اور اس میں ہم پریگننسی کو ڈسکس کریں کہ پریگننسی میں ہمیں کن چیزوں کو خصوصی طور پر مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ بچے کی تربیت پہ، کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کا بچے کی تربیت پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور ابھی تک ہم نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیا کہ پریگننسی کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں کئی مدرس کے لیے کچھ زیادہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ویری کرتا ہے. تو ان کو کس طرح سے اس کو ویو کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ نعمت اس کو دی ہے، اور اس کو ہمیشہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ لے کر چلیں. تو جو عادی تکلیف ہے وہ ویسے ہی اس کی جو ہے وہ
कम हो जाएगी और वो उसको उसमें बल्कि अपसेट होने की बजाय डिप्रेस होने की बजाय वो क्योंकि उसके अंदर एक वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र एक उसकी वो होगा तबीयत के अंदर उसकी सोच में, तो वो उसमें सुकून महसूस करेगी। अब हम चलते हैं इसी को गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी नाज़रीन फ़ोन लाइंस खुली हैं, आप हमारे साथ शिरकत कर सकते हैं। आपके पास कोई भी इसके हवाले से कोई सवाल है वो भी आप कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है इंटरनेशनल लाइंस के लिए 0044227047 इंटरनेशनल, और नेशनल कॉल्स के लिए 0121227047 और उसके साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आई थिंक हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं लैला अली पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? लैला अली। जी 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 लैला बहन बताएं, फरमाइए। मुझे मैम ये पूछना था कि ऐसा क्या करें, मुझे कोई ऐसे टिप बताए कि प्रेग्नेंट हो जाऊँ मैं। अच्छा ठीक है। और क्योंकि मैं अपनी शादी के बिल्कुल 5 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मैं चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा है और ये गर्ल है, और मुझे ये पूछना था कि प्रेगनेंसी के दौरान बीपी को लो करने या नॉर्मल के लिए करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई टिप मुझे बताए। और दूसरा कि मुझे में बहुत ज़्यादा सूजन था, मैं बहुत ज़्यादा फूल गई थी, इस वजह से डॉक्टर्स ने डेट से पहले मुझे सिजेरियन करवाई। क्या करवाई? सॉरी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी मैंने डेट से पहले उन्होंने कहा कि आपने फूल गई है, सूजन था जी। ऑपरेशन हुआ था मेरा, मैं चाहती तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए इस बार, जो मेरा हो जाए बीबी। अच्छा ठीक है, तो आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही हैं? नहीं अभी नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि अभी वो 4 मंथ का है, मैं चाह रही हूँ कि मतलब जब वो 1 ईयर की या 2 ईयर की हो जाए मैं फौरन हो जाऊँ दोबारा। अच्छा ठीक है जी। वो दूसरा उस तमाम बातों का जो मैम बता रही है उनके हवाले से मैं बुक वगैरह पढ़ती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इन चीज़ों में, तो वो मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन मुझे ये पूछना था। और आप फीड कर रही हैं बच्चे को? जी बिल्कुल। ओके अच्छा ठीक है। जी हमारे साथ ही रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। जी वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हुए अभी हम कह रहे थे कि कितना डिफ़िकल्ट पहला जो ट्राइमेस्टर होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और अभी आप गुफ्तगू करते हुए फरमा रही थी कि उसमें कुछ लेडीज़ जो होती हैं, मदर्स जो होती हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स जो हैं वो डिप्रेशन में भी चली जाती हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है कि वो उनका खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, यानी पानी की शदीद किल्लत उनके जिस्म में हो जाती है। और न सिर्फ पानी की शदीद किल्लत, मिनरल्स की भी जैसे सोडियम है वो वॉश आउट हो जाते हैं। हाँ सारे जी। सबकी शदीद किल्लत हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें जब एक शख्स खा नहीं सके और उसको मुस्तकिल उल्टी भी आ रही हो, तो आप सोचें उसकी किस कैफियत में हो जाते हैं। तो आप लोगों को चाहिए नाजरीन कि जिन घरों में इस किस्म की माएँ हों, इस तरह के प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, तो आप लोगों को फौरी जीपी से या उसके गाना जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, यानी कि जो प्रेगनेंसी के हवाले से जो मिडवाइफ है, डॉक्टर लुक आफ्टर करती हैं, आपको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्योंकि कभी फौरी तवज्जो देने से मामला लंबा नहीं पड़ता, और जैसे ही मरीज़ को आप अस्पताल लेके आते हैं फ़ौरन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमकियात को चेक कर लिया जाता है और डिहाइड्रेशन का लेवल देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। मरीज़ा को एक मखसूस यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी ड्रिप्स नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज़्यादा भी पानी की ड्रिप्स लगाएंगे तो वो भी नुकसानदेह होती हैं। तो कभी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं आप लोगों को करना चाहिए कि ड्रिप लगा दो तो उससे सब अच्छा हो जाएगा। कोशिश ऐसा करें कि नहीं। जो नेचुरल हाँ, वे है उससे पहले लेकिन आप ये डॉक्टर के जजमेंट पे छोड़ सकती हैं उस वक्त कि डॉक्टर खुद उसको असेस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे और डिहाइड्रेशन का लेवल। और कभी ऐसा होता है कि दाखिल करना पड़ता है, तो उसमें ये ना समझे कि मरीज़ बहाना बना रहा है उल्टी का, नहीं, वो ज़रूरतन उसको शदीद ज़रूरत है। तो जब दाखिल करते हैं तो उसके बाद मरीज़ को कभी कभी खाने को बिल्कुल बंद करके और सारे के सारे जो उसको हाइड्रेट करते हैं और उसको उल्टी के रोकने की इंजेक्शंस लगाते हैं या टैबलेट्स देते हैं। जैसी कंडीशन होती है कि अगर वो
نگل سکتے ہو, نہیں الٹی ہو تو ٹیبلٹس ورنہ انجیکشن دیتے ہیں, پہلے اسٹیبلائز کرتے ہیں. جب وہ کنڈیشن اسٹیبلائز ہو جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ مریض کو خوراک پہ ڈالتے ہیں, اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ مریض کا اور ڈی ہائیڈریشن لیول کو یورین میں بھی چیک کرتے رہتے ہیں کیٹون سے, اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ اب 4 سے 3, 3 سے 2 یا 1 ہو گیا تو پھر مریض کو سمجھا کے کہ تھوڑے وقفے پہ وہ ایسی چیزیں کھائیں جس کی طرف اس کو رغبت ہو, جو دل چاہ رہا ہو, اور پھر جب اسٹیبلائز ہو جاتا ہے تو مریض کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اور سمجھایا جاتا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض میں اپنے ماحول مطلب پریگننسی کی تو وجہ سے ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ماحول کی وجہ سے ڈپریشن میں بھی جانے لگتے ہیں, مطلب ہیلدی ماحول نہیں ہے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی خاص چیز سے ہی اس کو متلی رہنے لگتی ہے, تو بہتر ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے لوگ اس کو سپورٹ کریں, اس کو مذاق نہ بنایا جائے, سپورٹ کریں. اور کبھی کبھی خالی ایک کمرے سے دوسرا کمرہ بدلنے سے بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور ایشین لوگوں میں یہ بات کہی جاتی ہے اسپتالوں میں کہ ایشین اور لیڈیز وہ جو پریگننسی میں زیادہ وامٹنگ کے ساتھ آتی ہیں اکثر و بیشتر یہ ریلیٹڈ ہوتی ہے ان کے ماحول کے ساتھ, جو ان کی گرد فیملی انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ اگر ہم اس وقت اس کو نہیں اٹینشن دیں گے تو وہ پیشنٹ اسی ٹائم سے ڈپریشن میں جا سکتی ہے, اور ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ وامٹنگ درست نہیں ہو سکتی ہے. تو کبھی کبھی سائیکیٹرک انپٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی بیماری ہے, بلکہ سمجھے کہ جیسے سر میں درد ہے تو سر کی گولی کھانی ہے درد کی, اسی طرح اگر پریگننسی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور اس کی توجہ اس کے لیے اس جیسا ڈاکٹر چاہیے تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے, اس کو وہ اٹینشن ملنی چاہیے. اور بیسٹ تو یہ کہ گھر میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر گھر میں وہ جیسے اوبویسلی اگر اس کا باڈی ریزسٹنس بھی لو ہو گیا ہے تو وہ اور ڈپریس تو فیل کرے گی, تو گھر میں بجائے اس کے کہ یہ کہنے کی کہ نخرے کر رہی ہے, عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ اتنے دن ہو گئے ہم نخرے کر رہی ہے, ہم لوگ بھی اس سے گزرے تھے, ایسی کوئی بات نہیں. اور ہر انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اگر ایک کو نہیں ہوا تو دوسرے کو نہیں ہو سکتا. تو جیسے ہم نے کہا کہ گھر کے ماحول میں بھی اس کو سپورٹ چاہیے, بہت زیادہ جتنی بھی اس کو سپورٹ, اگر وہ ایسے کہہ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, وہ صحیح کہہ رہی ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں تکلیف میں ہوں اور تکلیف میں نہ ہوں اور کہوں کہ میں تکلیف میں ہوں. تو اس سلسلے میں اس کو تکلیف ہے اور اس میں اس کو ہم دوسروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تاکہ شروع میں اگر اس کو وہ سپورٹ ملے گی تو وہ اس ڈپریشن میں سے جو اس کو تھوڑا بہت اپسیٹ ہے یا کچھ اس سے آسانی کے ساتھ نکل سکتی ہے. اور نہ خدا نہ کرے یہ پورا پریگننسی میں اگر وہ کیری کرے گی تو اس کا بچے پہ بھی اثر پڑے گا. جی بالکل پڑے گا, اس کی صحت پہ اور پھر بچے کی صحت پہ. اگر اچھے سے ماحول سے سپورٹ ملے گا, فیملی کا ملے گا, دوست احباب سب کا, تو پریگننسی سے سیل کر جائے گی آرام سے, وہ پوری پریگننسی گزر جائے گی. وہ تو اپنی تکالیف تو اپنی جگہ ہیں موجود جو ہوتی ہیں پریگننسی میں, لیکن جو ارد گرد کے لوگوں کی باتیں بنانے سے بالکل جو پہنچتی ہیں وہ تکلیف الگ ہوتی ہے, وہ بلکہ زیادہ ہوتی ہے. بالکل. یہ تو ہم نے میڈیکلی اس کو ڈسکس کیا اور ہم نے دیکھا کہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے. کئی ایسے ہوتی ہیں لیڈیز کے جن کا تھرو آؤٹ پریگننسی جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ٹائم ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, اور کئیوں کا اتنا اسموتھ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں پہ یہ جو 9 مہینے کا عرصہ تھا وہ گزر گیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ایک ایکسپیکٹنٹ مدر ہے اس کا رتبہ ایسے ہے یا اس کی سچویشن ایسی ہے کہ جیسے وہ اسلام کے سرحد پر کسی کفر کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو, میدان جہاد میں ہو. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا اس کو اگر یہ پتہ چل جائے اس ایکسپیکٹنٹ مدر کو کہ میرا اتنا بڑا رتبہ ہے, مجھے یہ سٹیٹس دیا جا رہا ہے کہ مجھے اس وقت اتنا ثواب ہو رہا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز بھی اس کو اس سلسلے میں اوور کم کرنے میں, اس پیریڈ کو اوور کم کرنے میں مدد دے گی. دیکھیے میں اس پوائنٹ پہ یہ بات بتاؤں گی کہ گوگل جو ہم لوگ کہتے ہیں پروفیسر گوگل اور انٹرنیٹ کے توفیل سے بچے میڈیکل پوائنٹس تو بہت اچھے سے پڑھ لیتے ہیں اور اپنے پر پورا کا پورا وہ لاگو کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی اور اسپیشلی لڑکیوں کی یا لڑکوں کی ایسی ہے جو اس خاص ٹاپک پہ یا جیسے جس سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کبھی نہیں پڑھتے.
توجہ سے. اب آپ نے جیسے فرمایا، اور اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو ایک طرح سے اس کو ڈیسیمنیٹ، یعنی اس انفارمیشن کو جیسے آپ نے مجھے بتایا، اور یہاں ہدایت ٹی وی سے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، اگر وہ اس میسج کو آگے بڑھائیں، جب بھی کسی خاتون کو یا ینگ لڑکیوں کو دیکھیں کہ وہ پریگننسی کی تکلیف سے بیزار بیٹھی ہیں، منہ بنا رہی ہیں، یا خوش تو ہیں لیکن سمجھیں کہ وہ بے توجہی کا شکار ہیں، اگر اس طرح کی ہم اپنے آئمہ کی یا رسول کی حدیث ایک موضوع گفتگو پیار سے کہہ رہی بیٹا تم سے زیادہ خوش قسمت کون ہے، مطلب اس طرح سے اگر ہم اپنی گفتگو میں بجائے کہ برائیاں اور یہ سب تھوڑی سی شامل رکھیں اور اس نالج کو آگے سے آگے بڑھائیں، تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ یہ چیزیں زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی بے شک بنسبت کہ ہم ان کو باتیں سنائیں یا جی پی کے پاس لے کے جائیں، ہر وقت ڈاکٹروں کے پاس کچھ یہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ایک منٹ پہ ڈاکٹرز کے پاس دوڑا. اگر میں جی پی کے پاس جانے کو کہہ رہی ہوں تو للہ یہ مت سمجھیے گا کہ ہر چیز کا علاج جی پی ہے، ایسا نہیں. آپ اپنے کو سمجھیں، اور کبھی جیسا کہ ہم لوگ پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ خدا سے لو لگانے سے، آپ خدا سے بات کریں، خدا سے لو لگائیں. جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر ان تمام چیزوں پہ توجہ دیں، اور اس طرح کے ہمارے اقوال ضروری، ہمارے امہ کے، رسول خدا کے، اگر ہم اپنی محفلوں کی زینت بنا لیں تو ہم کوائٹ شیور کہ بہت سی مصائب، بہت سی مصیبتیں خود بخود حل ہو جائیں گی. بے شک. میڈیکلی تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ ہمیں کن کن چیزوں کی سے محتاط رہنا ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں استعمال کرنی ہیں. ابھی آپ نے فولک ایسڈ کا بھی اس کے حوالے سے بھی بتایا. تو اسلامکلی بھی ہمیں اس پہ یہ ایسی سٹیج ہے، ایسا پیریڈ ہے، ایسا وقت ہے جس سے کہ وہ پریگننٹ جو لیڈیز ہیں وہ گزر رہی ہیں، کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں اپنے دین کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سے ہمیں ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جو کہ انہیں اس دوران میں پڑھنے چاہیے کہ جس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی جیسے کہ اسلام کی سرحد پر کفر سے وہ جنگ کر رہی ہیں، تو اگر وہ میدان جہاد میں بیٹھی ہیں تو ظاہر ہے وہاں بیٹھ کے وہ دعائیں پڑھیں گی، قرآن پڑھیں گی، قرآن مجید کی تلاوت کریں گی. اب وہاں بیٹھ کے وہ برائیاں تو نہیں کریں گی، میوزک تو نہیں سنیں گی، بالکل آپ صحیح غیبت تو نہیں کریں گی. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس سچویشن میں ہیں، کتنی کس سٹیٹ میں، اس کو جب ہم ریئلائز کر لیں اور ایک بچے کی ہم تربیت کر رہے ہیں. وہ آئی تھنک ہمارے اندر یہ بہت کم کانسیپٹ ہے بہت سی لیڈیز کو کہ کیسے اثر کر سکتا ہے. کیونکہ اس دن بھی کہیں بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نمازیں بچے کو اثر کر رہی ہیں یا ہماری دعاؤں کا پڑھنا اس بچے کو اثر کر رہا ہے. کیوں؟ دیکھیے جب ہمارا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ادھر امتحان شروع ہوا، ادھر داخلے کی ابھی ہم امتحان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نرسری کے داخلے کی بات کر رہے ہیں. کسی ایک جگہ پہ جو ہم کرانا چاہتے ہیں وہ کتنی نمازیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، بالکل جو کہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہوتی. ہم کتنی پڑھتے ہیں، کیا کیا منتیں نہیں مانتے ہیں نا. تو جب ہمارا فیتھ یہ ہے کہ ہماری ہر تقدیر، دیکھیے تدبیر تو کرنا ہمیں ہے، اس کے بغیر تو اللہ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا. لیکن اللہ کو آپ بغیر شامل کرے، اللہ سے مدد مانگے، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں. اسی طرح جب انسان پریگننٹ ہوتا ہے، دل نہیں چاہتا کہ خدا سے دعا مانگے کہ یا اللہ میرا بچہ تندرست ہو. مطلب ایک آپ قدرت جیسے کنیکشن ہوتا ہے خدا سے. آپ ہر انسان سے بات نہیں کر سکتے یہ باتیں، جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اللہ سے کہ اللہ میرا بچہ ساتھ خیریت کے ہو، اس کے سارے اعضاء. صرف آپ اللہ سے بات توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ ہی اس کے سارے اعضاء مکمل بنا سکتا ہے، اچھے بنا سکتا ہے. جو ایک خوف ہوتا ہے دل میں، وہ آپ صرف خدا سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ میاں اس کو کوئی اب نارملٹی نہ دینا، کوئی ڈیفارمیٹی نہ دینا. آپ بندوں سے، آپ سے تو میں نہیں کہہ سکتی کہ نبیلہ ایسا کچھ کریں کہ میرے بچے میں آپ یہی کہیں گی نا کہ رخسانہ آپ خدا سے دعا مانگیں، سب کو بنانے والا خدا ہے، مسبب الاسباب. تو ایسا کیسے، یہ تو ناممکن ہے کہ آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں اور سمجھ لیں کہ آپ کی ہر چیز. وہ اور بات ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں اور اللہ مہربان ہے آپ پہ. بالکل. اور یہی ہم ناظرین میں بھی جو بھی ایکسپیکٹنٹ مدرس ہیں یا وہ پلان کر رہی ہیں
प्रेगनेंसी को, तो उनके लिए यही मैसेज होगा कि कुरान मजीद की तिलावत बाकायदगी के साथ, वाजिबात की अदायगी को बाकायदगी के साथ अदा करें, क्योंकि इन सब का असर बच्चे पे होता है, क्योंकि ये बच्चे की तरबियत हो रही है। कहते हैं ना कि ये तो मेडिकली भी प्रूवन है कि बच्चा जो है वो सुनता है, क्योंकि सबसे पहले जो इंसान बच्चे के अंदर डाली जाती है वो समात होती है, उसकी कुव्वत बच्चे के अंदर पैदा की जाती है कि वो सुन सकता है। तो आई थिंक मेडिकल रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि बच्चा जो है वो सुन सकता है। तो उसको जो मदर्स हैं वो अपना जो स्कूल का लेसन या अल्फ़ाबेट्स और ऐसी चीज़ें ऑन कर देते हैं ताकि बच्चा जो है वो ये सब चीज़ें सीखता जाए। तो हम क्यों ना उसको कुरान की तिलावत सुराए ऑन करके रख दें। हम ख़ुद कुरान की तिलावत करेंगे तो बच्चा उस तिलावत को सुनेगा, ख़ुद दुआएं पढ़ेंगे तो बच्चा उन दुआओं को सुनेगा। तो बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जिनको रिकमेंड किया गया है जो कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान पढ़नी है। और ख़ास तौर पे अगर आप इंटरनेट पे जाएं dua.org पे, तो उस पर आपको तमाम वो अमाल मिल जाएंगे जो कि प्रेगनेंसी में करने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये ज़रूर हमें करने चाहिए, क्योंकि हम उसकी तरबियत, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे की तरबियत जो है वो रहम में हो जाती है। बेसिक जो एक तरबियत है, जैसे कि हदीस भी पहले मैंने कोट की कि रसूल खुदा ने फरमाया कि बच्चा बदबख्त या खुशकिस्मत रहम से ही में ही करार दे दिया जाता है। तो ये हम माँओं पे है कि वो अब कैसे उसकी तरबियत करें, क्या क्या पढ़ें, दुआएं पढ़ें, क्या अच्छे अमाल अंजाम दें। और हम जितनी भी बुरे अमाल हैं, झूठ, बुराई, गिबत, उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसका असर बच्चे पे होता है। और वो ये भी कहा गया है मासूमीन की हदीस है कि अगर प्रेगनेंसी में नॉर्मली अगर इंसान एक गुनाह करता है तो उसका एक गलत काम करता है तो उसका एक गुनाह होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में 2 गुनाह, क्योंकि एक उसका भी गुनाह उस पर है, क्योंकि उसने उसको भी गुनाह में शामिल कर दिया। देखिए, मैं आपको एक ये मिसाल दूं कि जब हम दीन की बात करते हैं तो हम दुनिया और दीन को अलग तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। आप अंग्रेज़ों को देखिए, माएँ कितनी सिगरेट नोशी करती हैं यहाँ पे, मतलब लड़कियाँ जी। लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब इतना बड़ा इंसेंटिव होता है उनके लिए, मतलब वो प्रेगनेंसी को उनके लिए एज ए इंसेंटिव यूज़ किया था, उनको बताया जाता है। देखिए, बात तो वही हुई ना, सिगरेट तो माँ पी रही है, लेकिन उसको क्या बताया जा रहा है कि जो तुम सिगरेट पी रहे हो उसका असर तुम्हारे बच्चे पे भी होगा। तो यानी उसके बुरे काम का अंजाम असर उसके बच्चे पे होगा। ये दुनियावी एक कॉमन बुराई, जिसको आम तौर पे कोई बुराई भी नहीं समझता है यहाँ सिगरेट पीने को, ठीक है। लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि जब बच्चा होगा तो उस पर तो फ़ौरन उसको एज अपॉर्चुनिटी यूज़ किया जाता है कि अगर इस टाइम पे हम माँ को मना करेंगे बुराई करने से, सिगरेट पीने से, तो वो ज़रूर यकीन होता है कि वो ज़रूर अपने बच्चे की अच्छाई के लिए वो ज़रूर सुनेगी। तो क्यों मुमकिन ये नहीं है कि हम ख़वातीन ये सोच लें कि जो बुराइयां हम करते हैं आम ज़िंदगी में, ठीक है, हम क्यों नहीं समझते कि हम उसको एज इंसेंटिव यूज़ करें कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं कि एक सिगरेट नोशी इतना इफ़ेक्ट कर रही है तो हमारे दिन भर के जो गुनाह, झूठ, गीबत, बुराइयां, वो कैसे नहीं असरअंदाज करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो हम क्यों नहीं एज अपॉर्चुनिटी इस बात को हम लोग आपस में डिस्कस करें कि हम भी एक अपॉर्चुनिटी इसको यूज़ करें और कहें कि नहीं, अभी तक हम जो करते थे वो हम अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहे थे, नहीं, अब हमारी ज़ात में एक और ज़ात का वजूद शामिल है। तो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों को दुगना करने के बजाय आधे बल्कि पूरे गुनाह को माफ़ करा लें अल्लाह। बिल्कुल। अगर उसका इतना बड़ा मर्तबा, इतना उसको और माँ बन रही फजीलत बिल्कुल मिल रही है तो उसको अवेल करना चाहिए उस टाइम को बेहतर तरीके से जी, कि ताकि वो सवाब उसको भी मिले, उसका बच्चे की और फिर तरबियत भी सही देखिए, हो फिर जाए। बच्चा होगा तो माँ कितना फ़ख्रिया बता सकती है कि देखो जब तुम होने वाले थे तो मैंने इस गुनाह से तौबा की थी, इन गुनाहों से, और मेरे लिए तुम कितने खुशकिस्मत साबित हुए थे। बिल्कुल। जैसे कि वो हमें एक बड़ा अच्छा किस्सा मिलता है इलामा मजलिसी से। कहते हैं कि एक मरतबा वो अपने बेटे को मस्जिद में लेकर गए और वहाँ नमाज, बच्चा जो है वो खेलता रहा मस्जिद में, तो अचानक कोई शख्स आया तो उसने मश्क, उसके पानी की मश्क थी तो उसने अपनी मश्क को साइड पे रखा और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे ने उस मश्क को देखा तो उसने जाके उसमें सुराख कर दिया, वो पानी सारा बह गया। तो इलामा मजलिसी इतने बड़े आलिम, तो उन्होंने देखा तो वो बहुत हैरान हुए। वो घर ले गए बच्चे को और जाके उसकी माँ से, बच्चे की माँ से कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने प्रेगनेंसी में तुमसे कोई गलती हुई? और वो सोचने लगी तो उन्होंने कहा हाँ, मैं एक दफ़ा अपने हमसाए के घर गई थी और उनके अनार का दरख्त था तो मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी और मैंने उसमें सुई के साथ सुराख करके थोड़ा सा जूस पिया था और ये उसका असर।
اور ہم لوگ اس چیز کو ہمیں ایسی بہت سی جو ہیں سٹوریز ملتی ہیں، لیکن ہم لوگ میرا نہیں خیال ہم اس پہ اتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ ہر چیز کا اثر جو ہے وہ بچے پہ جاتا ہے جو بھی ہم عمل انجام دیں۔ جبھی تو دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں جب بچہ کوئی حرکت کرتا ہے یا اس کا جو چلنا پھرنا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ہم ریفر کرتے ہیں نا یہ اس کی ماں کے جیسے، یہ اس کے باپ کے جیسا، بالکل، کیونکہ سب جینیٹک ہوتا ہے نا۔ ہمیں ان سب چیزوں پہ تو ہے بلیو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جو عمل ہے اس کا ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے بچے پہ، بالکل، کیونکہ وہ عمل تو ہمارا جاری رہتا ہے، بچہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی ہم وہ عمل کرتے رہتے ہیں، تو ہم اس کی سگنیفیکنس کو، اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہی نہیں کہ ہم آیا واقعی غلطی بھی کر رہے ہیں، کہ ہم تو یہی نہیں فیصلہ کرتے نا کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو سدھارنے کا بھی نہیں سوچ سکتے۔ بالکل۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں ناظرین، کچھ اعمال میں بتاتی چلوں آپ کو جو کہ پریگننسی میں بہت زیادہ ریکمینڈ کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ اعمال ایسے ہیں کہ وہ 40 دن آپ کو ضرور کرنے ہیں۔ اور دیکھیں 9 ماہ کا عرصہ جو ہوتا ہے، اگر کوئی سارے اعمال وہ انجام دے دے تو پھر آپ کا بچہ تو ضرور نیک اور صالح بنے گا، ضرور بنے گا، کیونکہ آپ نے اس کی بیس اتنی بنیاد جو ہے اس کی بیس، اس کی جو پہلی پرورش ہے وہ اتنی بہترین طریقے سے کر دی ہے کہ انشاءاللہ وہ جب بڑا ہو کے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد توجہ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن بعد میں آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ بچے کو جب آپ کوئی بھی دینی تعلیم دینے کی کوشش کریں گے تو آلریڈی اس کے اندر وہ چیز موجود ہوگی اور وہ جلدی اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ تو یہ اس چیز کے لیے جیسے آج کل یہ بہت پریشانی کا باعث ہے بہت سے والدین کے لیے کہ بچے جو ہے وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے یہ پہلا سٹیپ ہم سب کو لینا بہت ضروری ہے۔ کچھ کہتے ہیں جیسے زیارت عاشورہ جو ہے 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ جو اس میں ہے اس کو 40 دن ضرور پڑھا جائے پریگننسی میں۔ زیارت جامعہ کو 40 دن، دعائے کمیل کو کہتے ہیں کہ 40 جمعے، 38 شاید پرابلی ویکس ہوتے ہیں، 38 سے 40 ویکس 40 ویکس تک، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ ضرور 40 ویکس تک شب جمعہ ضرور یہ پڑھتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، حسین تیز بول رہا ہوں واٹفورڈ سے۔ جی جی، آپ کا پروگرام ابھی میں نے آن کیا ٹیلی ویژن، تو جہاں تک یہ تعلق ہے بچے کی شکل و صورت، تو اللہ تعالیٰ نے 40 پشتوں تک، جو اس کی 40 پشتوں میں سے کسی نے کسی، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ شکلوں میں شباہت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر باپ کی طرح نہیں ملتی ہے تو ہو سکتا ہے پردادا کی شکل جیسی ہو اسے۔ اور یہاں تک یہ تعلق ہے کہ بچے کا قبل از ولادہ اثر کیا پڑتا ہے، آئمہ طاہرین کو کسی اپنی بزرگ والدہ نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ بچے کا اثر، بچے پہ اثر قبل از ولادہ بہت ہوتا ہے۔ آپ ایک ڈانس کرنے والے خاندان کو دیکھیے، اگر چھوٹے بچے بڑے سب ڈانس کرتے ہیں تو بچہ پیدائش کے بعد اس طرف راغب ہوگا۔ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بہت بہت اثر کرتا ہے۔ ہم ان چھوٹی باتوں کو ایسے عام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو وہ تو کہتے ہیں نا بعد میں تو بچہ جب جوان ہو جائے تو اس پر کیا پرورش کا اثر پڑے گا۔ کہتے ہیں پختہ ذہنوں پر نہیں ہوتے حوادث کے نشان، پختہ ذہنوں پر نہیں ہوتے حوادث کے نشان، سنگ پاروں کا کہیں نقش پا ملتا نہیں۔ وہ تو بعد میں جب جوان ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر میں، اور قبل از ولادہ بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم سوچ سکے۔ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں جو یہ کمیونٹی کی نوجوان ہماری بہنوں بیٹیوں کو یہ سبق دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، دعا میں یاد رکھے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے بھی بہت اچھے پوائنٹ کی طرف متوجہ کیا۔ انشاءاللہ آپ کا پوائنٹ بھی ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے میں بتا رہی تھی اعمال جو دوسرے کہ سورہ یاسین کہتے ہیں کہ 40 مرتبہ 40 دن ضرور پڑھی جائے، 40 دن میں 40 مرتبہ ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ہر روز 40 دن تک ہر انار پہ، ہر روز ایک انار پہ سورہ یاسین پڑھ کے اس کو جو ایکسپیکٹنٹ مدر ہے
وہ ضرور کھائیں، اور اسی طرح سے 40 دن کہتے ہیں کہ ہر روز ایک مرتبہ سورہ یونس کو، یا کچھ اعمال میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ 40 دفعہ سورہ یوسف کو پڑھ کے اور سیب پر دم کر کے وہ کھا سکتے ہیں، اور کچھ میں ہے کہ 40 دن پڑھیں اور روز کا ایک سیب کھائیں. اس حوالے سے بھی یہ اعمال ہیں. اور پورے 9 ماہ میں ایک قرآن مجید امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ضرور پڑھا جائے. اعمال تو بہت زیادہ ہیں، روز کی صلوات اور استغفار کی تسبیحات اور تسبیحۃ الاربع، بہت سے ایسے اعمال بتائے گئے ہیں، لیکن یہ کچھ ایسے ہیں جس میں کہ امام زمانہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ضرور اعمال کیے جائیں. دعائے ندبہ کو 40 جمعے پڑھا جائے، زیارت آل یاسین کو 40 دن پڑھیں، دعائے عہد کو کوشش کریں کہ روزانہ پڑھیں صبح فجر کی نماز کے بعد، اور یہ دعا کریں کہ پروردگار جو بچہ ہے میرے پیٹ میں وہ امام زمانہ کا سپاہی بنے، کیونکہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. تو یہ تمام دعائیں جو ہیں یہ ان کا بہت زیادہ بچے پہ اثر ہوتا ہے، بچے کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بچہ بہت کچھ ایسی دوائیں ہیں، کچھ ایسے یہ اعمال کی وجہ سے بچہ صابر ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور کتنی چیزیں ماں باپ جس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں بچے کی زندگی میں کہ اس کو یہ چیز سکھائیں، بچہ وہ پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کو بتاتے ہیں تو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور اس حوالے سے بھی مجھے وہ ایک بڑا خوبصورت قصہ مجھے یاد آیا کہ سید رضی اور سید مرتضیٰ اور سید رضی جو تھے ان کے حوالے سے ہمیں قصہ ملا کہ جب ان کی والدہ اپنے بچوں کو، شیخ مفید وہ بھی اتنے بڑے عالم تھے، مجتہد گزرے، تو ان کے پاس لے کے گئیں کہ میرے بچوں کو تعلیم دیں. تو بچے چھوٹے تھے، کچھ جگہ پہ لکھا ہے کہ 4 اور 5 سال کے، کچھ پہ 3 اور 4 سال کے بچے تھے. اور انہوں نے نوٹس کیا کہ جب بھی ہم بچے کو کوئی چیز پڑھانے لگتے تھے تو ہم سے پہلے بچے وہ چیز جیسے جانتے ہیں. تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اتنے چھوٹے بچے تو کبھی کسی مدرسہ میں نہیں گئے ہوں گے، تو یہ کیسے جانتے ہیں. تو انہوں نے ماں سے پوچھا، تو ماں نے کہا کہ جب میں ایکسپیکٹ کری تھی تو میں تمام اعمال میں نے انجام دیے، اور میں قرآن کو باقاعدگی اس کے ساتھ پڑھتی تھی. اور اس کا یہ اثر ہے کہ بچوں کے اندر وہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں دوران پریگنینسی خود درس لینے جاتی تھی، تو جو میں سیکھ رہی تھی وہی بچوں نے بھی سیکھا. ماشاءاللہ. اور میں 3-4 سال تک ابھی تک میں درس لینے جاتی ہوں تو وہی بچے، چونکہ میں بیٹھی تھی درس میں، یہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ سنتے تھے. اور ہم سمجھتے ہیں بچہ اتنا چھوٹا ہے وہ کیا سن رہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اس کا اثر ہے کہ بچوں کے اندر سارا جذب ہوا ہوا تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک ہم اپنا خود ہی مرحلہ آسان کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں بچوں کی تربیت کا. جی بالکل، لمحہ فکر ہے کہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں ماشاءاللہ سے. بالکل. اور اتنی زیادہ اور بھی مثالیں ہیں جن کو ہم پڑھیں تو ہمارے اندر خود ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی اسی طرح ہم اس پہ عمل کر نہیں سکتے، لیکن کوشش کریں. کیونکہ آج کل کچھ ایسی مدرز ہیں جو ورکنگ مدرز بھی ہیں، ان کو تو ہم یہ ایڈوائز کریں گے کہ آپ جتنا بھی اس میں سے کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی نماز کم از کم باقاعدگی کے ساتھ، واجبات کی ادائیگی، اور اس کے علاوہ تسبیحات یا قرآن مجید کی تلاوت. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ فون جو ہے، ٹیلی فون آپ ایسے رکھیں اپنے ایسی جگہ پہ کہ آپ اپنے پیٹ کے نزدیک آن کر کے تلاوت قرآن کی رکھتے ہیں تو بچہ سن رہا ہوتا ہے اس تلاوت کو. کتنا ایزی ہے، موبائل پہ آج کل ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو آن کر دیں تو بچہ کنٹینیوسلی سن رہا ہے. کسی بھی ایسی پاکٹ میں ڈال دیں کہ بچے کو آواز جا رہی ہے ہلکی، اور آپ کام کرتے رہیں کہیں بھی جاب پہ. تو یہ چیزیں آئی تھنک میڈیکلی بھی وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بچے کے پہ اوپر ان تمام چیزوں کا جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی ایکشن، آپ کے ہر ایکشن، آپ کے ہر کام، ہر چیز کا بچے کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جی اچھا، ابھی تو ہم نے ان تمام پوائنٹس کو ڈسکس کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پریگننسی میں ایک یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ جو مدرز ہیں ان کو خاص طور پہ یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ ریسٹ کریں، یہ آپ کا ریسٹنگ پیریڈ ہے، آپ کو زیادہ ایگزرشن کی ضرورت نہیں ہے، یا زیادہ جو گھر کے کام نارمل حالات میں وہ کرتی تھیں اس سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور جسٹ ریسٹ اور انجوائے یور لائف. کیونکہ جو آپ کا ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے یہ بچے پہ بھی اثر کرے گا، آپ کی جو ریسٹنگ ہے، اور اس سے بچہ جو ہے وہ زیادہ صحت مند رہے گا، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت پریشان رہیں کہ مجھے اب یہ کام کرنا ہے اور مجھے اب یہ کام کرنا ہے. تو وہ چیزیں آپ اپنے ذہن پہ نہ رکھیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک کام ہے اور ذہن کا تعلق ہے،
ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، بجائے بوجھ ڈالنے کے جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ کر لیں، کیونکہ آپ اگر پریگننٹ نہ بھی ہوں اور عام حالت میں خالی سوچتے رہیں اور بوجھ ڈالتے رہیں، اس سے نہ تو کام اچھا ہوگا اور نہ بوجھ کم ہوگا۔ جہاں تک پریگننسی کا تعلق ہے، میں یہ کہوں گی کہ اگین جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ پریگننسی جو ہوتا ہے ایک نارمل فزیولوجی ہے، مینس وہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب آپ ایک عام حالات میں آپ جیسا روزمرہ کے اپنے کام کرتے ہیں، جیسے صبح اٹھے، اگر آپ ورکنگ مدر نہیں ہیں تو آپ کی زندگی تو اور بھی سخت ہے۔ بالکل، میں یہ ضرور کہوں گی، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ورکنگ مدر ہے تو سخت ہے، ورکنگ مدر ہونے سے زندگی سخت ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں فل اسٹاپ ہوتا ہے، اور جو نان ورکنگ مدر ہیں ان کی زندگی میں کوئی ٹائم ان کا اپنا نہیں ہوتا ہے، سارے وقت وہ بزی ہوتی ہیں، جو میرا مشاہدہ ہے اور ہماری عام جو خواتین میرے ساتھ ہیں ان کا بھی ہوتا کیا ہے کہ اب جب اگر وہ پریگننٹ ہیں، اسی طرح صبح اٹھنا، سارے گھر کے لیے ناشتہ بنانا، کھانا بنانا، اگر وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں، میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ پریگننسی میں آپ کو کام کرنے کی کوئی منادی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ان میں بھی تھوڑی اپنے میں انسانیت پیدا کرنی چاہیے لوگوں کو، اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو پریگننٹ لیڈی ہے، بے شک اس کو کام منع نہیں کرنا ایز اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، جتنا وہ کام کرتی ہے بے شک وہ کر سکتی ہے، لیکن سارا دن میں وہ سارے وقت کام کر سکتی ہے، لیکن اتنی ضرور آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گی کہ جو بچہ پرورش پاتا ہے وہ ماں کے خون سے پرورش پاتا ہے، بچہ خود کچھ نہیں کھا پی سکتا، تھوڑی سی ماں کو زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کے رات تک وہ لیٹی رہے، اگر اس کے ایسا لیے صحیح نہیں ہے، انہیلدی ہے۔ اور دوسرے آپ لوگوں نے سنا ہوگا آج کل ایک کامن کنڈیشن جس سے سب سے زیادہ موات ہوتی ہیں، ڈیپ وینس تھرمبوسس، DVT۔ جو لوگ لیٹے رہتے ہیں پریگننسی میں، ہلتے جلتے نہیں ہیں، وزن بڑھاتے ہیں، کام نہیں کرتے، موومنٹ نہیں کرتے، انہیں ان چیزوں کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی مہلک بیماری کی صورت میں جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی کو کنٹینیو رکھیں، ایون ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایکسٹرا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی ایسے میں اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ جب دوپہر کا ٹائم ہو، اپنے کو تھوڑا سا، ضروری نہیں کہ جس وقت آپ روز ہوور دیتے ہیں اسی وقت دیں، بے شک آپ کا تھوڑا گھر بکھرا ہوا ہے، آپ اس سے نگاہیں چرا لیں اور لیٹ جائیں، اپنے کو تھوڑا ریسٹ دیں، اور کوشش کریں الٹے ہاتھ کی کروٹ لے کے، تاکہ جب جو یوٹرس ہوتا ہے یا بچے دانی ہوتی ہے، وہ جو ویسلز کو پریس کر کے رکھتی ہے، وہ تھوڑا سا ہٹتا ہے وزن، تو پیروں سے بلڈ فلو جو ہوتا ہے، بلڈ جو ہوتا ہے جمع نہیں ہوتا، وہ واپس ہوتا ہے دل کی طرف، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پراپر خون اور آکسیجنیٹڈ بلڈ ملتا ہے، اور بچے کو وہی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر ماں سارے دن 24 گھنٹہ مشین کی طرح کام کرتی رہے گی، ریسٹ نہیں ہے، تو وہی جو اس کو بچے کو جو آپ کہہ دیں آکسیجنیٹڈ بلڈ، یا اپنے زبان میں کہ جو غذا جو بچے کو ملنی چاہیے، اس میں بچے کا تھوڑا نقصان ہوگا، تو ایک طرح سے وہ ایک پوری فیملی کا نقصان ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ گھر میں جو بھی افراد ہیں انہیں چاہیے کہ اس ماں کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت کا مظاہرہ کریں، اور اس کو اگر وہ کام کرنے کوئی بڑھے اور لگے کہ وہ تھک رہی ہے تو آپ ہاتھ بڑھ کے ہاتھ بٹا دیں، بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ماؤں کو بھی یہ کہوں گی، ینگ ماؤں کو، کہ سارے وقت لیٹ کے سمجھیں کہ بیماری ہے یا لیٹے رہیں، سستی کا مظاہرہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبح ناشتہ نہیں کرنا، 12 بجے دن تک پڑے رہنا، یہ سب غلط ہے۔ اپنے صبح اٹھیں، اگر آپ کو نماز کی عادت ہے، فجر کی نہیں بھی عادت ہے، تو آپ کوشش کریں کہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوشش کریں تھوڑا سا ناشتہ تھوڑا سا کر کے پھر لیٹنے کا دل چاہے آپ لیٹ جائیں۔ جن ماؤں کے بچے نہیں ہیں، جن کے بچے اسکول جانا ہے، ان سے تو کہنا ہی بیکار ہے کہ لیٹ جائیں، وہ آپ سب جانتے ہیں انہیں لیٹنا ناممکنات میں سے ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کے بعد آپ اپنے روزمرہ کا روٹین کریں، اپنی ہر 2 گھنٹے پہ 3 گھنٹے پہ تھوڑی غذا بھی لیتی رہیں تھوڑا، اور یہ بھی میں کہوں گی پلیز برائے مہربانی یہ ڈبوں کے جوس جو ہیں بار بار نہ پئیں، اس میں شوگر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، کوشش کریں ڈبوں کو پڑھ کے دیکھیں جس میں کم سے کم مقدار ہو،
وہ پئیں ورنہ پائے منہ سے فروٹ کھائے. یہ گھر میں جوس اگر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے, یا گھر میں بنائیں, اور اس کے بعد دوپہر کو تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں, لیٹیں, آرام کریں, تاکہ آپ کا وہ لیٹنا آپ کے بچے کے لیے فائدے مند ہوگا. اور رات کو برائے مہربانی 9 یا 10 بجے کھانا نہ کھائیں, شام کو 6 بجے کھانا کھا لیں, کیونکہ بچہ جب پریگننٹ ہوتے ہیں آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے, ایبزارپشن بہت سلو ہوتی ہے. تو اگر آپ بہت دیر میں کھانا کھائیں گے تو وہ ہضم نہیں ہوگا اور مستقل جلن رہنے لگ جائے گی. کوشش کریں, ہارٹ بن جو ہوتا ہے 6 بجے کھا لیں. اس کے بعد آپ کو بھوک لگے 8 بجے تو تھوڑا سا کوئی فروٹ کھا لیں, کچھ اور لے لیں منہ میں, مگر کھانا کھانے کی کوشش نہ کریں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وزن بھی نہیں بڑھے گا اور آپ اچھی طرح کھانا ڈائجسٹ کر سکتی ہیں, یعنی کہ ہضم کر سکتی ہیں, اور نیند بھی آپ کو اچھی آئے گی وقت پہ سوئیں گی تو. بالکل. اور وہی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دوپہر میں بھی آرام کیا جائے, تھوڑا سا آرام دیکھیے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گی پورے ہر خاندانوں میں کہ اگر تھوڑی دیر ماں جو پریگننٹ لیڈی ہے لیٹی ہے تو پلیز آپ لوگ اس کو وہ موقع دیں لیٹنے کا. لیکن ڈاکٹر رخسانہ آپ یہ اگری نہیں کریں گی, دیکھیں آپ ہم کہتے ہیں کہ آرام کریں, آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہیں کہ آپ دوپہر میں آرام کریں تھوڑی دیر, تو اگر اسی طرح اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ دوپہر میں قرآن پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں, دعائیں پڑھیں, تو وہ بھی ایک طرح سے لیٹے لیٹے بھی آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتی ہیں. تو اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے دن کے اوقات میں سے کچھ وقت ایسا نکالو کہ جس میں آپ دعائیں پڑھو. بالکل, آپ اس کو دونوں چیزوں کو جوائن کر کے. تو ہاں, یہی میں نے کہا کہ آپ یہ کر سکتی ہیں. اگر آج آپ نے ہوم ورک نہیں دیا تو قیامت نہیں آ جائے گی. گھر کو گندا نہ رکھیں, کیونکہ اس سے آپ کی جسمانی اور نفسیاتی ساری چیزیں افیکٹڈ ہوتی ہیں. لیکن چیزوں کو اگر اس وقت پہ نہیں انجام دیا, تھوڑی دیر کے بعد کسی اور وقت, تو اس باتوں کو ایشو نہیں بنائیں, سٹرین نہیں لیں. ہاں, برتن اگر جمع ہو گئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد بھی دھل سکتے ہیں تو اس بات کو اتنا اسٹریسفل یا خاندان میں ایشو نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میرا مقصد ہے اس پروگرام کے تھرو. بالکل, کہ مطلب احساس ہمدردی ایک خاندان میں ایک ماں کے لیے ہونا چاہیے ہے. بے شک, سٹریس نہیں لینا, یہ بہت ہاں, امپورٹنٹ. جب آپ کو پیار محبت اور شیئرنگ ملے گی تو اسٹریس دور بھاگ جائے گا. بالکل. اور جب اسے پتہ ہوگا کہ صبح سے شام تک مجھے کولو کے بیل کی طرح لگ کے کرنا ہے, اور اس پریگننسی کو وہ دل و جان سے چاہتی ہے کہ اس کا بچہ بھی ہیلدی رہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کو اسٹریس ہوگا. وہ چیزیں نہیں, دیکھیے تھکاوٹ وہ رفتار نہیں رہ سکتی انسان کی. جیسے جیسے پریگننسی بڑھتی جاتی ہے تو جو ڈائفرام ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف پش ہوتا جاتا ہے, اور بریدنگ جو پرابلم ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے, یا بچہ موو کر رہا ہے تو تکلیف ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وہ درد نہیں ہوتا مگر وہ انکمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے. کبھی دل چاہتا ہے عورت کا بیٹھ جائے, ذرا سی سانس لے لے. تو ان چیزوں کو اس کو اجازت ہونی چاہیے, اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پیس پہ کام کر سکے. اسپیشلی اگر اس کے ارد گرد اور لوگ ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بالکل ان کا فرض بنتا ہے, اخلاقی فرض. جی, اخلاقی بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ ہاتھ پیر سے مدد نہیں کر رہے, صرف منہ سے پیار سے بھی مدد کر دیں گے تو وہ اس کو ڈی اسٹریس کر دیں. بالکل. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ سوری, میں نے بتانا چاہتی اور میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. وہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں بیبی کے بارے میں. میں بیبی لینا چاہتی ہوں, لیکن اباؤٹ 6 ایئر ہو گئے ہیں میری شادی کو, لیکن میرے بیبی نہیں ہے. میں بیبی لینا چاہتی ہوں, لیکن میرے پیریڈ ہیں بالکل ان ریگولر ہیں, بہت ایسے ہیں جو اسٹاپ ہو گئے ہیں. تو پیریڈ ٹھیک ہونے کے لیے وہ کیا مجھے ایڈوائس دے سکتی ہیں؟ بالکل اسٹاپ ہو گئے ہیں. آپ کی ایج کیا ہے؟ اباؤٹ 29. اور آپ کا ویٹ؟ اباؤٹ 65. اچھا. ہائٹ؟ 5'2" تقریباً. اچھا 5'2" تقریباً. کچھ اور؟ جی, اور دوسرا اور کوئی سوال آپ کے پاس؟ نہیں, یہی پوچھنا ہے. آپ کے پاس بچے اور ہیں آپ کے پاس؟ نو. اچھا, کتنی دیر ہوئی آپ کی شادی؟ 6 ایئر. اچھا ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ، بلکہ اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہماری بہن تھی لیلا علی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتی ہیں، ان کے ایک 4 ماہ کا بچہ ہے اور وہ دوبارہ سے پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے کوئی بتائیں کہ اس کے لیے میں کیا کروں، اور جب میں نے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بریسٹ فیڈ کرتی ہیں، بچے کو فیڈ بھی کرتی ہیں، تو اس کے حوالے یہ سے تو دیکھیے سیلف ایویڈنٹ ہے، مطلب خود ظاہر ہے کہ اگر آپ فیڈ قرآن کریں۔ مجید میں کہ آپ اگر ہدایت دیکھیں کہ آپ جب بچے کو فیڈ کراتے ہیں تو ایک طرح سے ضامن ہوتا ہے بچہ۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ فل ٹائم فیڈ کراتی ہیں یا بچے کو کچھ اوپر کا بھی دودھ دیتی ہے، پانی۔ جو لوگ مائیں فل ٹائم فیڈ کراتی ہیں اور اگر واقعی جیسا کہ ہے 2 سال اور 2.5 سال کی حد وہ کراتی ہیں تو اکثر جو ہے وہ مائیں پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں۔ ایک طرح سے وہ کانٹرسیپٹیو خدا کی طرف سے ایک نیچرل کانٹرسیپشن ہے جو کہ ایک بلیسنگ ہے بہت بڑی، کیونکہ 4 مہینے کا بچہ ہے۔ موسٹلی جو ہے اس سچویشن میں نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر نہیں ہوتی، لیکن یہ خالی اس بات کو یہ حتمی نہ سمجھ لیں، بالکل، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو لازم و ملزوم کی طرح خدا تعالیٰ کا ایک ارشاد ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ پریگننٹ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی فیڈ کرا رہے ہیں۔ 24 گھنٹہ صرف آپ مدر ملک پہ ہیں اور پانی بھی نہیں ایون پلا رہے تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو ہم شبہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے کلام میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ مکس کرتے ہیں تو پھر اس کی افیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ کچھ اور جیسے 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے لوگ بچوں کو کچھ اور کھلانا بھی شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اور بھی کم ہو جاتی ہے افیکٹیوٹی۔ لیکن کبھی کبھی ان حالات میں بھی کہ پیریڈ نہیں ہوتے تب بھی مائیں پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ اوکے، یہ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ بچہ صرف 4 مہینے کا ہے اور جو جس روح کو جس وقت آنا ہے بالکل اس نے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہ ایسی صورت نہیں کہ فل ٹائم نہیں بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ ویلنگ ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جی پی کے پاس جائیں، اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ ٹیسٹ کروائیں، اور وہ ڈاکٹر اسی وقت اسی کے حساب سے ٹیسٹ کرے گا جو اس کی ضرورت ہوگی، اس کی پوری ہسٹری لے کے پیشنٹ کی۔ بالکل، تو آپ اس میں یہی ایڈوائز دیں گی کہ اپنے جی پی سے زیادہ جا کے کنسلٹ اپنے کریں، ڈاکٹر سے کنسرن، اس کو پوری ہسٹری بتائیں، کتنی بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، یا آپ نے کب سے ٹرائی شروع کیا ہے، بالکل، اور پہلا بچہ بغیر اگر کسی پرابلم کے کنسیو ہوا ہے تو ایسا بہت کم ممکن ہے کہ دوبارہ کیوں نہیں ہوگا، بالکل، انشاءاللہ اللہ کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو اور باقی یہ کہ دعا کرتی رہیں تو پروردگار کے ہاں، کسی دعا چیز تو کی ہر کمی چیز نہیں کے ہے لیے، کہ وہ دینے والا تو وہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم بہت خوش قسمت ہے کہ آلریڈی 4 مہینے کا بچہ، جی اس پہ اس کا شکرانہ پہلے ادا کیا کریں، بالکل، کہ اس نے ایک بچہ دیا ہے، اب اور کی طلب ہے، جی بالکل۔ اور یہ ہمارے بھائی تھے واٹ فوڈ سے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بچے کی جو شکل و صورت ہے وہ 40 پشتوں تک جو ہے بچہ کسی بھی اپنے آباء و اجداد پہ جا سکتا ہے۔ یہ تو امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ 70 پشتوں تک جو جینز ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں بچے، ہم نے لاسٹ بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا۔ اور دوسرا آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گی میڈیکل؟ دیکھیے یہ ہے کیونکہ جو ریسیسو کنڈیشنز ہوتی ہیں، مطلب کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ باقاعدہ کچھ نسلیں اسکپ کرتی ہیں، مطلب ایک نسل میں نہیں ہوئی دوسرے میں نہیں، اچانک 3-4 نسلوں کے بعد ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں، خاندان میں آتی ہیں، اسکپ کرتی ہوئی آتی ہیں، پھر آپ جب ہسٹری ٹریس بیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے خاندان میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم تو مولا کا قول یا خدا کا ارشاد تو اللہ نہ کرے جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ بے شک، اور ان کا یہ بھی تھا کہ ائمہ طاہرین کی ہم دیکھتے ہیں تو ان کی والدہ نے بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، تو یہ تو کہتے ہیں کہ پریگننسی میں بھی آپ جتنی کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کچھ اور زیادہ جیسے ورکنگ مدرز ہیں وہ پڑھ نہیں سکتی، ٹائم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور واجبات کی ادائیگی یا تسبیحات چلتے بھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تیسری چیز کہ باوضو رہنا،
یہ تو پریگنینسی میں بھی بہت ریکمینڈ کیا گیا کہ پریگنینسی میں بھی جو مدرس ہیں ایکسپیکٹنٹ مدرس وہ باوضو رہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب فیڈ کریں تو بھی وضو سے رہیں، تو اس کا بہت زیادہ فرق۔ وضو کے حوالے سے ایک بات یہ بھی دیکھیے آپ اگر دھیان میں ڈالیے کہ جب آپ وضو کر لیتے ہیں، ایک عام حالات میں بھی ہم لوگ خالی نماز کے لیے بھی وضو کر لیں تو کیا ہوتا ہے، جب ہم اوپر سے نیچے اتر کے آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ٹی وی پہ نظر نہیں جائے، نامحرم کو نہیں دیکھیں، جلدی سے نماز ادا کر لیں، یا کوئی چیز کو منہ میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں منہ میں نہیں ڈالیں، مطلب انسان خود بخود ایک احتیاط احتیاط کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ ہر وقت ہی کوشش کر کے وضو رہیں گی تو ظاہر ہے آپ جھوٹ ہر چیز، مطلب پھر وضو مطلب ایک ایسی کنڈیشن میں آتی ہے کہ آپ جب خود پہ طاری کرتے ہیں تو انٹینشنلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم برائی سے اپنے کو دور رکھیں۔ بے شک۔ ایک ہماری بہن ہے، آخری جو کالر تھیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹی ہو اور ان کے پیریڈس جو ہیں وہ ارریگولر ہیں، اور 6 سال سے وہ ٹرائی کر رہی ہیں، اور انہوں نے بتایا تھا 29 ایئرز ان کی ایج ہے، 65 kg ان کا 65 kg ان کا ویٹ ہے، اور 5.2 ان کی ہائٹ ہے۔ دیکھیں ایک جو بہت ضروری بات میں اس پروگرام کے حوالے سے کہوں گی کہ جو بھی خواتین ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بچے ہوں، سب سے پہلے تو انہیں کوئی اچھے ذمہ دار ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جس پہ بھروسہ کر سکیں آپ، تاکہ وہ آپ کے سب ٹیسٹ کرے۔ اب جیسے پیریڈز نہیں ہیں تو وہ ہارمونل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہارمونز ہوتے ہیں، ان ہارمونز کا ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گی، اگر آپ کا ہائٹ 5'2" ہے اور ویٹ 65 ہے تو آپ کا وزن جو ہے، اگر آپ دیکھیں گی جا کے چارٹ پہ، اس کو BMI کہتے ہیں، تو جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جو میں اپنی نالج سے بتا رہی ہوں کیونکہ میرے سامنے بھی وہ چارٹ نہیں ہے کہ آپ کا وزن زیادہ ہے، تو اگر آپ جائیں گی ڈاکٹر کے پاس تو وہ آپ کے سارے ہارمونل ٹیسٹ کرے گا۔ جب ہارمونل ٹیسٹ کرے گا اس کے ساتھ وہ آپ کا اسکین بھی کرے گا، اووریز کا، یوٹرس کا۔ جب اووریز کا اسکین کرے گا تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز تو نہیں ہے۔ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام جو ایک اووری عام ہوتی ہے اس کے اندر ہر مہینے ایک ایگ بنتا ہے، لیکن کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ ہر مہینے ایگ بنتا ہے لیکن وہ ریلیز نہیں ہوتا، تو وہ ایگ وہیں پہ رک جاتا ہے، پھر دوسرے مہینے دوسرا، تو وہ ایک گول ایسا ہوتا ہے جیسے موتیوں کی مالا بن جاتی ہے۔ اووریز جو اس میں چھوٹے 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 اتنے ایگز ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک آپ پرلز کا ہار پہنے ہو اس طرح کا۔ تو وہ کنڈیشن ایک ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے ایگ ریلیز نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ہارمونز آپ کی باڈی میں بہت ہائی ہو جاتے ہیں اور ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے برین کو، یعنی انٹیریور پیٹیوٹری ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے آپ کے برین میں، اس کو میسج یہ مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے انف ہارمون بن رہے ہیں، لیکن وہ جو اس کی وجہ سے آپ کے اووریز کو ایک سائیکلیکل میسج آتا ہے وہ نہیں ملتا ہے، اور وہ جو سائیکلیکل میسج ہوتا ہے اس سے ہی وہ ایگ ریلیز ہوتا ہے۔ جب وہ میسج برین کو تو یہ میسج ملا ہوا ہے کہ بہت ہارمون ہے، تو وہ اس کو وہاں پہ اس طرح کا میسج نہیں اووریز کو دے رہے ہوتے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ہارمون جو ہیں جو لیڈیز کے ہارمون ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہونے لگتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی میں جمع ہونے لگتے ہیں، ایز اے اسٹور ہونے لگتے ہیں، اور وہ آپ کا فائدے مند نہیں ہوتے وہ آپ کے لیے، اور ایک طرح سے وہ آپ کے پیریڈس کو بھی روک دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ سارا پورا نظام جو ہے نا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا ریگولر پیریڈز ہے تو موسٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ سچویشن نہ ہو۔ یہی میں کہہ رہی ہوں، اس کے لیے مینلی کیا ہے کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ سارے ہارمونز میں سارے نام بتا سکتی ہوں، لیکن اس وقت کیونکہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے اور پھر لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو ہارمونل ٹیسٹ کرائیں، الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اور مین جو میں اس پروگرام کے توسط سے پھر کہوں گی کہ ہماری بچیاں جو اس چیزوں کا شکار ہے، سب سے پہلے انہیں اپنا وزن کم کرنا چاہیے۔ وزن کم کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا، اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کی کنڈیشن PCO پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہی ڈائگنوز ہوتی ہے، تو اس کا پہلا لائن آف مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا وزن کم کریں۔ اور میری جہاں تک مشاہدہ ہے یا میرا جو تجربہ ہے کہ ان کا وزن ہے زیادہ، انہیں کم کرنا چاہیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر کچھ علاج کرے جیسے ہی وزن کم کریں گی نارمل وزن میں آئیں گی۔ BM چارٹ اپنا دیوار پہ چپکا کے رکھیں
جیسے ہی کم کریں گی نارمل ویٹ میں آئیں گی آپ دیکھیں گی کہ بہت حد تک پاسبل ہے کہ ان کو اپنے پیریڈز نارمل ہونا شروع ہو جائیں, خود ہی سے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جب نارمل پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر مہینہ ایگ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. جب ہر مہینے ایگ ریلیز ہوگا تو پریگننسی کے چانسز بڑھ جائیں گے. بے شک. اور کبھی کبھی اس سچویشن کو اچیو کرنے کے لیے ان کو ڈاکٹر کا سہارا لینا پڑے گا, دواؤں کا لینا پڑے گا, لیکن اس پہ بھی دوائیں جب ہی کارگر ہوں گی جب یہ اپنا وزن کم کریں گی. اگر یہ اپنے آپ خود کچھ نہیں کریں گی اور چاہیں گی کہ کوئی میجک کی دوا ہو اور جو سب کچھ صحیح کر دے, وہ شاید کر دے گی لیکن وہ ایک مشکل کام ہوگا. تو پھر بھی ڈاکٹر آپ سے یہی کہے گا کہ بیٹا اپنا وزن آپ کم کریں. تو میں ساری ینگ لڑکیوں سے کہوں گی کہ آپ اگر نہیں بھی ابھی پریگننسی دیکھ رہی ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر ایک کا خواہش ہوتی ہے ٹائم پہ جا کے اپنے وزن کو ایک ود ان نارمل لمٹس رکھیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر ابھی آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو ڈائبٹیز کا بھی شبہ ہونا شروع ہو جائے گا, ڈر ہو جائے گا, اور کارڈیو اور دل کی پرابلمس بھی, وہ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رخسانہ, آپ کا آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کا. جزاکم اللہ خیر. اور بس آج کے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہوئے ناظرین, آپ نے سنا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ مرحلہ ہے پریگننسی کا, اور ہمیں کتنا سیریس اس کو لینا ہے کہ ہمیں صرف فزیکل میڈیکل ہی پوائنٹ آف ویو سے نہیں اس کو دیکھنا کہ ہماری طبیعت کیسی ہے, ہمیں ویکنیس ہو رہی ہے یا نہیں. ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے علاوہ ہمیں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا بہت زیادہ اس پہ توجہ, بلکہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایسی اپ برنگنگ ہم کر رہے ہیں اپنے بچے کی جو کہ بعد میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی, ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا, اور ہماری اس بچے کی آگے جو تربیت ہے اس میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی. کیونکہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث ہے نا کہ نیک ہے وہ جو اپنے ماں کے پیٹ سے نیک بننا شروع ہو جاتا ہے, اور بدبخت ہے وہ جو اپنے, اور ظالم اور گناہ گار ہے وہ جو اپنے ماں کے پیٹ سے ہی گناہ گار بن جاتا ہے. تو بس ہمیں یہی خیال رکھنا ہے کہ والدین اس میں قصوروار ہوتے ہیں کہ وہ بچے کی کیسے پرورش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے ڈیلیوری کو, اور اس کے بعد کے بچے کی جو مختلف سٹیجز ہوتی ہیں اس پہ انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں ہم روشنی ڈالیں گے. کل ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کے ساتھ علم اور ادب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس میں ہمارا جو ٹاپک کل کا کہ ادب معلم کے حوالے سے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.